بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اولاد نرینہ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سی وظائف پڑھنے چاہیے، کون سی دعا مانگنی چاہیے، کون سی نماز ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو دیکھیں، اولاد نرینہ یعنی بیٹے کی خواہش یا چاہت ہونا یا چاہت رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ اسلام میں اس چیز کا منع نہیں ہے۔ آپ دعا کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ سکتے ہو اولاد کا، لیکن اگر آپ یہ کہو کہ بھائی اتنی ساری بیٹیاں ہو گئی ہیں، اب ایک بیٹا ہو جائے تو ہماری فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی، تو دیکھیں فیملی کسے کہتے ہیں؟ یہ ہمارے اندر جو دماغ میں جو ایک سوچ بڑھ دی گئی ہے کہ بیٹیاں ہیں اور بیٹا بھی ہو جائے گا تو ہماری فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ دیکھو، ایک انسان وہ اکیلا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی دوسرا انسان آ جاتا ہے، یعنی کہ شادی ہو جاتی ہے، تو وہ اکیلا نہیں رہتا، دو فیملی ہو گئی، دو انسان بن گئے، تو دو انسان آپس میں رشتہ جڑ گیا تو وہ فیملی ہو گئی ہے، وہ بھی ایک فیملی ہی ہے۔ اگر کسی انسان کو اولاد ہی نہیں ہو رہی تو کیا اس کی فیملی نہیں ہے؟ فیملی ہے نا، میاں بیوی آپس میں، یہ ایک فیملی ہی ہے۔ آپ اس چیز کے چکر میں نہیں پڑو کہ اولاد ہو جائے، ہماری اتنی ساری لڑکیاں ہیں تو ہمارے بیٹا ہو جائے، اس چکر میں جو ہے آپ ڈپریشن میں آ جاؤ، پریشانی میں آ جاؤ، اس طرح سے نہ کرو۔ اور آپ دعا ضرور کر سکتے ہو، دعا کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ ان لوگوں کے لیے یہ وظیفہ ہے جن کی بہت ساری بیٹیاں ہیں، ان کو بیٹے کی خواہش ہے کہ بھئی ایک بیٹا ہو جائے، یا پھر ان کو سسرال والوں کی طرف سے پریشر ہے کہ بھئی بیٹا دو۔ یہ ایک فالتو قسم کا ایک پریشر جو ہوتا ہے لڑکیوں کے اوپر، کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عورت یا آدمی کے اوپر نہیں ہے کہ اولاد نرینہ پیدا کرے، یہ یا پھر لڑکی پیدا کرے یا لڑکا پیدا کرے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت ہے کہ جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے لڑکا دے، جس کو چاہے دونوں دے دیں اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اگر پھر بھی آپ ڈپریشن میں ہو، پریشان ہو، یا پھر آپ کی خوشی ہے، آپ کی چاہت ہے کہ ہمارے پاس ایک بیٹا بھی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ فرقان کی آخری کی آیت ہے وہ پڑھے، ربنا ہب لنا من ازواجنا۔ یہ آیت نمبر 74، کیا آیت ہے؟ آیت نمبر 74، سورہ فرقان کی آیت نمبر 74۔ آپ یہ لکھ لو یا کہیں مینشن کر لو، سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، ربنا ہب لنا من ازواجنا۔ یہ والی آیت آپ نے پڑھنی ہے، کبھی بھی پڑھ لو، آپ کسی بھی وقت پڑھ لو۔ آپ جو ہے آپ فجر میں پڑھ سکتے ہو، ظہر میں پڑھ سکتے ہو، عصر میں پڑھ سکتے ہو۔ آپ 3 دفعہ پڑھو، 5 دفعہ پڑھو، 7 دفعہ پڑھو، چاہے آپ 99 بار پڑھو، چاہے آپ پوری ایک تسبیح پڑھو، چاہے آپ 1000 بار پڑھو، یہ آپ کے اوپر ہے۔ لیکن آپ کا جو دل ہے، آپ کی جو سوچ ہے، اللہ تعالیٰ سے جو گمان ہے کہ میں یہ آیت صرف اور صرف اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ عطا کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ربنا ہب لنا من ازواجنا، یہ آیت نمبر 74 سورہ فرقان کی آپ نے پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گر گرا کر دعا کرنی ہے۔ آپ نے رونا ہے، اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافیہ مانگنی ہے اپنے گناہوں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل سے دعا کرو۔ اور دعا کرنے کے بعد اپنے دل کو خوش رکھو، اپنے آپ کو اس یقین میں رکھو کہ میں نے دعا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور میری دعا قبول فرمائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اللہ تعالیٰ امید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا یقین ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، آپ کبھی بھی پڑھو، آپ روزانہ پڑھو، تب تک پڑھو جب تک آپ کو اولاد کی خوشخبری نہیں ہو جاتی، تب تک آپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے جاؤ روزانہ۔ کوئی بھی ایک آپ وقت مقرر کر سکتے ہو۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فجر کے بعد کا وقت ایسا ہے کہ خاموشی والا وقت ہے، اس وقت مجھے کوئی پریشان نہیں کرتا، کوئی کام کا نہیں بولتا، اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے خاموشی سے چھپ کر یہ سورہ فرقان کی آیت پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کر سکتی ہوں، تو آپ یہ کر کے آپ فجر میں پڑھ سکتے ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سونے سے پہلے مجھے یہ موقع میسر آتا ہے کہ سورہ
फुरकान की पूरी एक तस्बीह पढ़कर, ये आयत नंबर 74 की ये पूरी तस्बीह पढ़कर आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे। पहले अल्लाह ताला से आप माफ़ी मांगना अपने गुनाहों की, फिर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ करना और यकीन रखना कि अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर मेरी दुआ को कबूल करेंगे। ठीक है, आप ज़ोर में भी पढ़ सकते हो, असर में भी पढ़ सकते हो, मगरिब में भी पढ़ सकते हो, आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हो। अगर आपको ये आयत हिफ्स हो गई है तो आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हो। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना, ये आप पूरी जाना चलते फिरते भी पढ़ सकते हो, कोई मुज़ाहिका नहीं है। लेकिन आपकी लगन, आपकी लो अल्लाह ताला से जुड़ी रहनी चाहिए। ठीक है, अल्लाह ताला से जब कोई चीज़ मांगते हैं, अल्लाह ताला को पुकारते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर सुनता है और कबूल फरमाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई हो। और जिन जिन लोगों की औलाद नहीं है, जिनको औलाद की चाहत है या जिनको औलाद नरीना नहीं है, मेरी अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको नेक, सालेह और सेहतमंद औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसनुल जज़ाए फ़िद दारैन।